الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی وصیت کی۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی؟ اللہ تشرک باللہ ان کو تحتا او حرکتا، کہ تم نے اے عبادہ بن صامت اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا مخلوق میں سے کسی کو۔ وَإِن قُطِعْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، او حرکتا، یا زندہ جلا دیا جائے، تو قتل ہونا یہ قبول کر لینا، برداشت کر لینا، آگ کے اندر زندہ جل جانا یہ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ برداشت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، شرک جو ہے وہ ایسی خطرناک ایک مرض ہے اور ایسا ہلاک کرنے والا گناہ ہے شرک، جس انسان کے اندر توحید ختم ہو جاتی ہے اور شرک والا عمل آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک جو ہے یہ توحید کی ضد ہے،
توحید ایک بنیاد ہے تمام اعمال کی۔ آپ شریعت کے اوراق کو کھولے پڑھیں، احادیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو یہ ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر جو 13 سال محنت کی ہے وہ زکوٰۃ پر، نماز پر، روزے پر، حج پر، صدقہ خیرات پر نہیں کی۔ یہ مسائل مدینہ کے اندر ان کا نزول ہوا ہے۔ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، جتنے وراثت کے مسائل، ان کا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے۔ جو 13 سالہ زندگی ہے آقا علیہ السلام کی، وہ صرف ایک ہی چیز سمجھانے کے اندر گزر گئی کہ لوگوں کو شرک جیسے گناہ سے پاک کرنا ہے اور توحید والے عمل کو لوگوں کے اندر اجاگر کرنا ہے۔ صرف شرک اور توحید آپ اٹھا کر دیکھیں، مکی صورتیں جتنی بھی ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، ان کے اندر صرف ایک ہی مسئلہ بیان کیا گیا کہ توحید کو اپناؤ اور شرک کو چھوڑو۔ محترم بھائیو، شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی 100 رحمتوں کی تخلیق فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ان میں سے ہر رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان 100 رحمتوں کو ہر اس بندے پر نازل فرمائیں گے، انہو لا یشرک باللہ، سبحان اللہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اور توحید پر دنیا کے اندر زندگی گزاری ہوگی، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کی 100 رحمتوں کا حقدار بن جائے گا۔ محترم بھائیو، اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں سے محروم کون ہو رہا ہے؟ جس نے شرک کیا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں کا حقدار کون بن رہا ہے؟ جو شرک والی غلاظت سے بچ کر جس نے توحید والے علم کو تھام لیا، توحید پر مرتے دم تک قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کیا ہے۔ اس آیت کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ، ان عربی کے اندر وہاں یوز ہوتا ہے جس بات کے اندر بالکل سننے والے کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ فیصلہ سننے کے بعد تمہیں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی لچک، کوئی ایک ذرے برابر بھی تم نے امید نہیں رکھنی۔ انا، بے شک، ان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لا یغفر، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ان یشرک بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ قیامت کے دن ہر بندے کو بخش دیں گے۔ اللہ میرے محترم بھائیوں، اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ شرک کی حالت کے اندر اس کو موت آ جاتی ہے، وفات پا جاتا ہے،
تو پھر اس کو بخشوانے کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے مغفرت مانگنے کی اجازت ہی نبی کو ختم کر دی، پیغمبر کو روک دیا، بلکہ سارے پیغمبروں کو روک دیا۔ ماں یہ عموم ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ما کانا للنبی، اللہ اکبر کبیرہ، کسی نبی کو اجازت نہیں ہے۔ ما کانا، یہ سورۃ توبہ ہے، آپ کھول کر دیکھیں، پارہ نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کانا للنبی، کسی پیغمبر کو اجازت نہیں ہے، کسی نبی کو بھی، والذین آمنوا، اور نہ کسی اور مومن کو، ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی مشرک کے لیے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی سفارش کرے۔ فرمایا ولو کانوا، اگرچہ وہ مشرک شرک کی حالت کے اندر مرنے والا پیغمبر کا قریبی رشتہ دار بھی ہو۔ اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا، اجازت ہی ختم کر دی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روک دیا۔ ایک ہوتی ہے کہ تم اجازت مانگو یا نہ مانگو، تو میرے اختیار میں ہے، میری مرضی ہے، اجازت دوں نہ دوں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی ختم کر دی، منع کر دیا کہ کسی نبی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ مشرک کے لیے وہ استغفار کرے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ جس بندے نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، خواہ وہ کرنے والا پیغمبر کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیر، آپ اندازہ کریں میرے محترم بھائیو، ہم اپنے ذہن کے اندر، اپنے خیالات کے اندر، اپنے وشواس کے اندر، اپنی سوچ کے اندر یہ جتنا مرضی کہہ لیں کہ فلاں کی سفارش سے ہم جو ہیں ہمارے لیے استغفار ہوگا، جنت حلال ہو جائے گی، نہیں میرے محترم بھائیو، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے حرام کر دیا تو کسی کی جرات نہیں ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کو شرک سے کتنی نفرت ہے، آپ اندازہ کریں کہ سورۃ ہود اٹھا کر دیکھیں، نوح علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، 950 سال کی دعوت اور تبلیغ کی زندگی، توحید کی زندگی، لوگوں کو شرک سے بچانے کی زندگی، توحید پر لانے والا عمل، نیکیاں، 950 سال، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک پر، اس کی موت آئی، پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے، تو نوح علیہ السلام کے اندر باپ کی محبت نے جوش مارا، یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا تیرا ہے لیکن یہ دشمن میرا ہے، اس نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ جو میرا نہیں ہے وہ تیرا بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بات کو یاد رکھنا کہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کا سوال مت کرنا۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، پہلی دفعہ تو اپنے مشرک بیٹے کے لیے تو نے سفارش کر لی، میں نے تجھے معاف کر دیا، پہلی غلطی معاف ہے۔ اگر دوبارہ تو نے اپنے اس مشرک بیٹے کے لیے دوبارہ سفارش کا سوال کیا تو ان تکون من الجاہلین، یہ نبوت والا جو عہدہ ہے نا یہ بھی میں واپس لے لوں۔
تجھے دوسری صف میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ یاد رکھنا، دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ 950 سال کی محنت ہے، لوگوں کے تانے ہیں، 950 سال کی دعوت تبلیغ کی زندگی ہے، ذرا اس کو دیکھو، میرے ایک 950 سال کے بدلے میں ایک بیٹے کی سفارش قبول کر لو۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اللہ دوبارہ ایسا سوال نہیں کروں گا جو کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تو میرے محترم بھائیوں، اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی بندے سے مخاطب ہوں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو ہے نا وہ ہوگا جس کو جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، اللہ کے رسول۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے کم عذاب اس بندے کو ہوگا، اس سے کم کسی کو نہیں ہوگا، سب سے کم عذاب اس کو بندے کو ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جس کو جہنم کے آگ کے انگاروں کی بنی ہوئی 2 جوتیاں اس کے پاؤں میں پہنائی جائیں گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان انگاروں کی تپش سے اس کا سر کے اندر جو دماغ ہے، بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح چولہے پر پڑی ہوئی ہنڈیا ابلتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سمجھے گا اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، جبکہ سب سے ہلکا کم عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ باقی عذاب مطلب کتنے بڑے بڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو جس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا جہنم کے اندر، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہیں گے اے انسان، اگر تجھے کہہ دیا جائے کہ اس جو تجھے عذاب ہو رہا ہے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے تجھے کہہ دیا جائے کہ تو سونے کی زمین بھر کر فدیے میں دے دے اور بدلے میں اس نجات عذاب سے نجات لے لے، کیا تجھے منظور ہے؟ وہ رو کر کہے گا اے میرے رب، مجھے یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے کہ میرے پاس سونے سے بھری ہوئی زمین ہو اور مجھ سے کو مطالبہ کرے کہ فدیے میں اس کو دے کر اس عذاب سے جان چھڑا لے، تو میرے لیے سودا مہنگا نہیں ہے، میں فدیے میں سونے سے بھری ہوئی زمین دے دوں گا اور اس عذاب سے جان چھڑا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، دنیا کے اندر میں نے تجھ سے نہ سونے کا مطالبہ کیا تھا، نہ چاندی کا کیا تھا، نہ بینک بیلنس کا کیا تھا، دنیا کے اندر میں نے تجھ سے کسی دنیاوی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، دنیا کے اندر صرف ایک میں نے تجھے کہا تھا کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو نے شریک ٹھہرایا ہے، آج تو ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں جلتا رہے، کبھی اس سے نہیں نکل سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، اندازہ کریں، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب معراج کے موقع پر گیا میں نے جہنم کے اندر عمر بن لوہی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ عرب کے ایک آدمی عمر بن لوہی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر چل رہا ہے اور اس کا پیٹ پھٹا ہے اور اس کی آنتڑیاں پوری جہنم کے اندر پھیل چکی ہیں، اس کی آنتڑیاں جہنم کے اندر پیٹ سے پیر نکل کر پھیل چکی ہیں اور وہ اپنی آنتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو اتنا سخت عذاب عمر بن لوہی کو ہوا ہے اس کو یہ عذاب کیوں ہوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہے جس کے نے عرب کے اندر مکہ کے اندر سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی تھی، اس سے پہلے کوئی مشرک نہ تھا، اس سے پہلے کوئی مشرک نہ تھا، سب سے پہلے اس نے شرک کی ابتدا کی تھی، سب سے پہلے یہ مشرک بنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یا رسول اللہ اس نے کیسے شرک کیا تھا، کون سا شرک کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمر بن لوئی نے، جس کو میں دیکھ رہا ہوں جہنم کے اندر اس کا پیٹ پھٹا ہے اور آنتڑیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس نے سب سے پہلے شرک فی الصدقات کیا تھا، شرک فی الخیرات کیا تھا۔ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے مکہ کے اندر ایک بت تھا، صاحبہ نام کا ایک بزرگ تھا جو وفات پا چکا تھا، اس کی شکل کا ایک بت بنایا گیا، اس کی محبت کے اندر آ کر اس نے اس صاحبہ نام کے بت پر جانور ذبح کر کے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اندر اس کا گوشت تقسیم کیا تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے صاحبہ کے نام پر صاحبہ بت کے نام پر جانور ذبح کرنے والا اس نے شرک فی الخیرات، شرک فی الصدقات کیا تھا، اس لیے اس کو جہنم کے اندر یہ عذاب ہو رہا۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے حرام ہے میتۃ، ایسا جانور جو بغیر ذبح کیے مر چکا ہو، مردار ہو چکا ہو، والدم، جو خون بہہ چکا ہو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا جس طرح یہ تینوں چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، مردہ، خون اور خنزیر کا گوشت، فرمایا جس طرح تم خنزیر کے گوشت سے نفرت کرتے ہو، سور کے گوشت سے نفرت کرتے ہو، جس طرح وہ حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح وہ خرید، وہ صدقات، وہ جانور حرام ہے جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر، کسی کی خوشنودی کے لیے کسی کے نام پر کوئی جانور ذبح نہیں کرنا، اگر کرو گے تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اللہ خالصۃ للہ، اللہ کے لیے تم کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی جگہ ہے، وہاں لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ رہتا ہے، میرا دل کرتا ہے، ایک سٹاپ تھا جہاں ایک چوک تھا جہاں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے وہاں جا کر میں ایک جانور کو ذبح کروں اور اس کو پکاؤں اور لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں، تو کیونکہ وہاں لوگ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، زیادہ مجھے نیکیاں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہاں زمانہ جاہلیت کے اندر یا اب بتوں کے نام پر کوئی چیز وہاں تقسیم ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اگر نہیں ہوتی تو وہاں جا کر خرید کر اور لوگوں کو اللہ کے نام کی بانٹ، اگر بتوں کے نام پر تقسیم ہوتی ہے تو اللہ کے نام پر تقسیم کرے گا، مشابہ ہو جائے گا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں بھی نہ جائے، اندازہ کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس لیے ہمیں شرک جیسی موذیس مرض سے بچنا چاہیے، یہ بہت خطرناک شرک کا گناہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد حالت تشہد کے اندر 10 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، بیدہ الخیر، تمام بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ توحید کے کلمات ہر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے توحیدی کلمات، آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اس کو 3 خوشخبریاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام آسمانوں کی اور زمینوں کی آنے والی آفات سے محفوظ فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حملے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر کسی شخص سے اس دعا پڑھنے کے بعد کسی بھی وقت کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے گا، وہ ہلاک نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس کے عمل کے اندر شرک موجود نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا ہے؟ اگر شرک موجود ہوگا تو ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اگر شرک نہیں ہوگا تو توحید کی برکت سے اللہ باقی گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ دیکھیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن برکت کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، گناہوں سے پاکیزگی کا دن ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہفتے کے اندر 2 دن ایسے ہیں کہ جس دن کے اندر اللہ اکبر کبیرہ تفتح لہ ابواب السماء، فرمایا ان 2 دنوں کے اندر ایک جمعرات کا دن، ایک سوموار کا دن توبہ کا دروازہ آسمان کی طرف سے کھلتا ہے، رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، برکت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جمعرات کا دن اور سوموار کا دن یہ معافی کا دن ہے، سبحان اللہ، یہ مغفرت کا دن ہے، اس دن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کے اندر یغفر لکل عبد لا یشرک باللہ، اللہ ہر اس کلمہ پڑھنے والے بندے کو معاف کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر آپ معافی مانگے یا نہ مانگے، آپ کو معافی مانگنے کا خیال آیا نہیں آیا گناہ کرنے کے بعد، لیکن اللہ نے بن معافی مانگے بھی اس دن کی برکت سے یہ پروٹوکول دیا ہے، مومنوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ ہر اس مومن کو، اس مومن کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم رجل یموت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مسلمان فوت ہو جاتا ہے اسلام کی حالت کے اندر، فرمایا فیقوم علی جنازتہ، فرمایا اس کے جنازے پر 40 رجلا، ایسے 40 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، لا یشرکون باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، سبحان اللہ، صرف 40 آدمی، ہزاروں صفوں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، اگر برکت کے لیے آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایسے 40 آدمی لا یشرکون باللہ، جنہوں نے زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، توحید پر زندگی گزاری ہو، یہ توحید والے اس جنازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ان 40 اہل توحید کی برکت سے اس مرنے والے کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے توحید کی برکت، اہل توحید، ایک توحید کی وجہ سے، سبحان اللہ، 40 توحید پرستوں کی وجہ سے، توحید اپنانے والوں کی وجہ سے ایک گناہ گار کو بخش دیا جاتا ہے، یہ توحید کی برکت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج دیا، تحفہ دیا کہ آپ جو بھی دعا کریں قبول ہو جائے گی، فرمایا ہر نبی نے فوراً دنیا کے اندر جلدی ہی دعا مانگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے نبی آئے تمام نبیوں نے
دعا مانگنے کے اندر جلدی کی، یعنی دنیا کے اندر دنیا ہی مانگ لی کہ یا اللہ فلاں مشکل آسان کر دے، فلاں مشکل آسان کر دے، فلاں عذاب ڈال دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے یہ پیشکش کی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اس اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ ہر نبی نے دعا مانگی، مراد پوری ہو گئی۔ فرمایا میں نے اس اپنی دعا کو محفوظ کر لیا، سنبھال کر رکھا ہے۔ نہیں یا اللہ دنیا میں نہیں مانگوں گا، پیکیج دیا نا یہ دنیا میں مانگوں گا، دنیا کے اندر تھوڑا سا فائدہ ہوگا، اس کو آخرت میں مانگوں تاکہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، میں کہوں گا یا اللہ مجھے بھی ایک پیکج ملا تھا قبولیت دعا کا، ہر نبی نے دنیا کے اندر دعا مانگی قبول ہو گئی، میں نے اپنی اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کہوں گا یا اللہ میری امت کے لوگوں کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے ہر اس شخص کے تمام گناہوں کو آپ کی دعا کی برکت سے معاف کیا جاتا ہے، لا یشرک باللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کی سفارش صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی سفارش کل قیامت کے دن اس کلمہ پڑھنے والے امتی کو فائدہ دے گی جس نے دنیا کے اندر توحید والی زندگی گزاری ہوگی، توحید کو پر پوری زندگی بسر کی ہوگی، شرک جیسی نجاست سے وہ پاک ہوگا، شرک جیسے گناہ سے دور ہوگا، وہ کل قیامت کے دن جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے وہ نبی کی سفارش کا حقدار بن جائے گا، شرط یہ کہ وہ موحد ہو۔ اللہ آخری حدیث میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یبن آدم لو لقیتنی، اللہ اکبر کبیرہ، یبن آدم لو لقیتنی، اے آدم کے بیٹے اگر تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ ملاقات کرے، سبحان اللہ، اور اس حال میں ملاقات کرے کہ تیرے نامہ اعمال کے اندر اتنے گناہ ہوں کہ تیرے ایک اکیلے کی وجہ سے پوری زمین گناہوں سے بھر جائے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے ایک اکیلے کی وجہ سے، پوری انسانیت سے نہیں، تو ایک اکیلا اتنے گناہ کرے کہ پوری زمین گناہوں سے بھر جائے، اور جو چیز بھر جاتی ہے اس کے اندر مزید کوئی اور چیز آنے کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی اتنی زمین بھر جائے۔ زمین کب بھرتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان کے کنارے تک کا جو درمیانی جو وایا ہے یہ 500 سال کا ہے، اللہ اکبر، یعنی 500 سال کا جو وایا ہے وہ گناہوں سے بھر جائے، مزید گناہ کی گنجائش نہ ہو، اور تو مجھ سے ملے، میرے ساتھ ملاقات کرے، لیکن ان گناہوں کے ساتھ تیرے دامن کے اندر ایک نیکی ہو، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے ایک نیکی ہو، کیا ہو کہ تو نے توحید پر زندگی بسر کی ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں شرک کے بچنے کی وجہ سے، توحید کی برکت کی وجہ سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ اور فرمایا لو لقیتنی، آگے فرمایا اگر تم مجھ سے ملے کہ زمین بھر تیرے پاس اتنی نیکیاں ہوں، تو اکیلا اتنے نیکی کرے کہ تیری نیکیوں کی وجہ سے یہ زمین بھر جائے، اللہ اکبر، نیکیوں سے بھری زمین میرے پاس لے کر آ جائے، لیکن تیرے بائیں طرف نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ بھی نہ ہو، ایک گناہ ہو شرک نجاست کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں اس شرک کی نحوست کی وجہ سے میں تیری ساری نیکیاں برباد کر کے تجھے جہنم میں داخل کروں۔ تو میرے محترم بھائیوں اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، آج کل نیٹ کا دور ہے، ہمیں جید علماء کرام کی تقریریں سننی چاہیے، خاص کر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، ڈاکٹر ذاکر نائک ماشاءاللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی فضل سے 11 لاکھ لوگوں کو الجزائر ٹی وی کے مطابق، سبحان اللہ، یہ ہوتی تبلیغ، 11 لاکھ لوگوں کو شرک سے
شرک والے نجاست توبہ کروا کر توحید پرست بنایا، مسلمان بنایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے لیے دین بڑا آسان کر دیا گیا ہے، ہم توحید پر، شرک کی نجاست پر، شرک کے رد پر علماء کرام کی تقریریں سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ